یہ مسجد منارتین کے پاس یہ پرانا مکان ہے جہاں پر واقعہ کربلا کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ پر رہائش پذیر ہوئی تھی۔ یہ ان کا پرانا مکان ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی زمانے کا ہو یا بعد میں اس کی کچھ ترمیم کر دی گئی ہو۔ بہرحال اس سے اہل بیت کرام کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شانیں دی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو اپنایا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور ہم تم سے اس کی جزا اور شکر طلب نہیں کرتے۔ یہ کنواں ہے جہاں سے اہل بیت کرام پانی لیا کرتے تھے، یہ ہو سکتا ہے اسی حالت میں ہو۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گستاخ اور بے ادب فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم اہل سنت والجماعت صرف 12 اماموں کو نہیں کہ صرف حضور کی اولاد میں سے صرف 12 ہی پاک ہوئے یا 5 تن پاک نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور کے آل کا ہر بچہ ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پاک کیا،
اپنے اہل بیت کرام کو پاک کیا بلکہ اپنی تمام امت کو حضور کی تو صفت قرآن میں یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والے ہیں، ظاہر و سبحان باطن کو چمکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ پرانا کنواں جس سے اہل بیت کرام پانی لیتے ہوں گے، ان کے مقدر اور ان کی شان پر قربان جائیں۔ کتنی سادگی تھی، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے سبحان کہ یہ دونوں جہاں کے بادشاہ تھے، پھر بھی انہوں نے کس سادگی میں زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ ہے بیت کرام سے محبت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ اور ہمارا خاتمہ اہل بیت کرام کی محبت میں ہو، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، الہی میں تمہیں آل رسول کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دینا۔ آمین بجاہ نبی۔ گردا و تمرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، الہی تو میری دعا قبول کر لے یا رد کر لے، میں آل رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔